اچھا، اب یہ جو کانزیکٹو 2 آیات گزری ہیں نا 65 اور 66، اس میں بھی وہ ناسخ و منسوخ والا معاملہ آ گیا. اکثر آپ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے کہنا تو مولوی ایک نئی گیم کھول دیتا ہے، جی پتہ نہیں کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے. ان سے پوچھیں کہ تو دس کیڑیاں نے. چلو ہمارے اسٹوڈنٹس کو اگر نہیں پتا، ویسے تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہی فر بتا دیں گے. بمشکل 5 آیات ایسی ہیں قرآن کی جو منسوخ ہیں، یعنی جن کا حکم آج کی ڈیٹ میں باقی نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی ناسخ آیات قرآن کے اندر موجود ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے یا کسی کے عقیدے میں کوئی فرق پڑ جائے. مثلا پہلے آیا تھا سورۃ البقرہ میں کہ جس شخص کی موت کا وقت قریب آئے تو اس پہ لازم ہے کہ وصیت لکھوا دے. پھر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین نازل فرما دیے کہ اس ریشو پروپورشن سے وراثت تقسیم ہوگی. اب مجھے بتائیں اس ناسخ و منسوخ سے عام بندے کو کیا فرق پڑا کہ وہ ایک پینے ڈال کے بیٹھ جائے منو کے پتہ کیڑی ناسخ ہے کیڑی منسوخ ہے؟ بھئی آپ کو جتنی پتہ ہے نا آپ اس کے اوپر عمل کریں، اس کے مطابق عقیدہ رکھیں. اسی طریقے سے پہلے حکم یہ تھا کہ جو عورت بدکاری کرتی ہے اسے گھر میں ہی رہنے دو، باہر نہ نکالو یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راہ نکالے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کے اندر اس کے لیے راہ نکال دی کہ جو زانی ہے اس کی سزا کیا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک موقع ہے قرآن حکیم میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ریشو پروپورشن بتائی تھی 1 اور 10 کی، اور بعد میں وہ 1 اور 2 کے اوپر رہ گئی. اب تو خیر اس سے بھی نیچے آ چکی ہوگی، شاید الٹ ہی نہ ہوگی ہو، کیونکہ اہل ایمان بھی منافقین ہی تقریباً ہو چکے ہیں، صرف کلمہ کوئی مسلمان ہے. اسی طریقے سے پارہ نمبر 28 میں چل کے آئے گا کہ حکم نازل ہوا کہ نبی علیہ السلام سے کوشچن کوئی کرنا ہے تو پہلے صدقہ کرو پھر آپ سے سوال پوچھو، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے. ہر کوئی بندہ جو ہے وہ لادہ لے کے کھڑا ہو جاتا تھا مسجد میں، حضور ذرا میرا بھی ایک مسئلہ دس دو. اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام ڈسٹرب ہو رہے تھے اس کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے صدقہ کرو، ایک کوشچن کے لیے اتنا صدقہ اور خیرات کرو پھر تم سوال کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بھی اٹھا لیا کہ نہیں ٹھیک ہے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے. یہ وہ ناسخ و منسوخ ہیں جس کو یہ لے کے تو اتنی بڑی ایک مصیبت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آ رہا ہے جی غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کر کے ڈیسیژن کیا. اگرچہ اس میں حضرت عمر کی رائے ذرا ڈیفرنٹ تھی، وہ تھوڑے ہارڈ لائنر تھے، باقی تو نبی علیہ السلام کی تو طبیعت آپ کو پتہ نرم تھی. نبی علیہ السلام نے ایک اجتہاد کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اور اس کے اوپر گرفت اس لیے نہیں کی کہ وہ اجتہاد پہ ہی بات چھوٹی ہوئی تھی. جو چیز اجتہاد کے اوپر ہو تو نبی کے کیس میں اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے، لیکن اس کے اوپر گرفت نہیں فرماتا. اور انبیاء کی یہی خوبی ہے، وہ معصوم اس لیے ہیں کہ اگر ان سے کہیں پر کوئی اجتہادی خطا جو گناہ نہیں ہوتی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ریمیڈی کر دیتا ہے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں، بلکہ اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ان کے پاس جنگی قیدی ہوتے، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں غلبہ حاصل نہ ہو جائے، یعنی عرب کی سرزمین میں. سورہ قتال جسے سورہ محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اور قتال کا حکم نازل ہوا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب جنگ ہو اور اس جنگ کے نتیجہ میں تمہارے پاس قیدی آئے تو پھر تمہاری مرضی ہے، چاہے تو انہیں قید رکھو خواہ فدیہ لے کر چھوڑ دو. اور سورۃ البقرہ میں یہ آیات نازل ہو چکی ہوئی تھی کہ تم نے اس قتال کو جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اور یہ فتنہ ایڈریس ہو جائے. اب یہ 2 طرح کی آیات موجود تھیں، اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آزمائش کے طور پر معاملہ رکھا تھا. نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر میں یہ آبزرو کیا کہ 70 سردار ان کے قتل ہو گئے اور ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے.
تو پھر قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا. جن کے پاس فدیہ نہیں تھا، مسند احمد میں آتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اس کے عوض انہیں چھوڑ دیا جائے گا. لیکن وہ چھوٹ کے پھر عہد میں آنے والے تھے. ظاہر ہے علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ دوبارہ آ جائیں گے جن کو آپ چھوڑ رہے ہیں. ابھی تو فتنہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا. نبی علیہ السلام نے سورہ قتال، جسے سورہ محمد بھی کہتے ہیں، اس سے اجتہاد کیا تھا اور یہ سمجھ لیا کہ فتنہ ایڈریس ہو گیا. حالانکہ فتنہ ایڈریس نہیں ہوا تھا. وہ بیٹل آف بدر تو ختم ہوئی تھی، لیکن وار آف بدر تو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. وار تو وہ مسلسل چلی ہے فتح مکہ تک، بلکہ غزوہ حنین تک. بیٹل فیلڈز مختلف ہوئیں، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، اور پھر فتح مکہ، اور پھر غزوہ حنین. یہ چھوٹی چھوٹی بیٹل فیلڈز تھیں، لیکن جنگ مسلسل جاری تھی. حالت جنگ میں تو تھے، اسی لیے کہا گیا سفر میں ہو تو نماز میں بھی تخفیف کرو گے، اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھو. حالانکہ وہ جنگ نہیں ہو رہی تھی، لیکن سفر میں بھی خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی گوریلا وار کر کے کسی کو اس طریقے سے شہید نہ کر دے. تو مسلسل وہ جنگی کیفیت تھی. اگرچہ اس میں بیٹل فیلڈز جو ہیں وہ 2 ہجری کے اندر بدر ہوئی ہے، 3 میں احد ہوئی ہے، 5 کے اندر خندق ہوئی ہے، اور 6 میں صلح حدیبیہ ہوگی، 7 میں غزوہ خیبر، اور 8 میں فتح مکہ، اور 8 ہی میں غزوہ حنین بھی ہوئی، اور 9 میں غزوہ تبوک، وہ تو رومن امپائر کے خلاف تھی. تو نبی علیہ السلام نے اجتہاد یہ کیا کہ ٹھیک ہے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کو اجتہاد پسند نہیں ہے. اس کی ریمیڈی فرما دی، تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ نے تو آپ کے لیے آخرت کا سامان رکھا ہے اہل ایمان کے لیے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے.